بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہد آج ہم تیسرا سبق اپنا پڑھیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے آداب، تلاوت قرآن کے آداب بیان کیجیے۔ جیسا کہ آپ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم، قرآن کے معنی بتائے گئے ہیں کہ لفظ قرآن قراتن سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کتاب الہی کی تلاوت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ احادیث میں بھی تلاوت قرآن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مستقل اور باقاعدہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح یہ 3 حروف ہوئے تو 30 نیکیاں ملے۔ تو اس طریقے سے ہم بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ قرآن مجید نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اگر پہاڑوں پر نازل فرمایا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے پڑھنے کے کچھ مخصوص آداب ہیں جو ہم ذکر فرمائیں گے یہاں پہ۔ نمبر 1، سب سے پہلا ادب ہے قرآن پاک کی تلاوت کا پاکیزگی۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اس کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا ادب ہمارے پاس ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث میں آتا ہے کوئی اہم کام جو اللہ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے تو برکت سے خالی ہوتا ہے، مگر تعوذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو۔ بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں، البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے۔ پھر تعوذ و تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں، اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک جو ہے وہ ادب یہ بھی ہے اخلاص نیت۔ قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاص نیت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور طلب ہدایت ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا گرویدہ بنانا چاہیے، اپنی خوش حلحانی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے ہمارے پاس ترتیل۔ قرآن مجید ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ آرام سے ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ قرآن مجید کو جلد نہیں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس طرح کہ ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیے تاکہ ہم اس کے اندر مد شد اور غنہ اور ہر جو ہے وہ مخارج کی ادائیگی ہم اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ آگے ہے ہمارے پاس قرآن کا چوتھا ادب ہے احتیاط۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ زبر زیر کے فرق سے معانی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معانی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا ادب ہے ہمارے پاس رموز اوقاف۔ اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ان رموز اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اکثر مقامات پر معنی بدل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگلا ادب ہے ہمارے پاس جہر و اخفا،
یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت بآواز بلند کرے یا نیچی آواز میں قرآن کریم پڑھے، لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی، کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص قریب سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ چھوڑ کر قرآن مجید کے سننے کی طرف ہماتن مشغول نہیں ہو سکتا تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا مناسب نہیں۔ گھروں میں جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہتر ہے کہ تلاوت نیچی آواز سے کی جائے۔ اگلا ادب ہے خوش الحانی۔ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنا جس سے اس کا تقدس مجروح ہو یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے لہجے اور حسن آواز سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے ہے اگلا ادب مقدار تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھے، کم از کم اتنا پڑھے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری سال قرآن مجید 2 مرتبہ دہرایا۔ ان ظاہری آداب کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہے تدبر۔ قرآن مجید علم و حکمت کی کتاب ہے، اس کا سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں، اگرچہ تلاوت کار ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کے مطالب کو سمجھنا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین سے سبقاً قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اگلا اس کا ادب ہے تقویٰ۔ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ دوسرے لوگ اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورۃ البقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کر ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید کے آداب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے، اور اس سے جو یعنی کہ سرتابی یعنی کہ جو اگر ہم اس سے اپنے آپ کو پھیریں گے سراسر نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ اگلا ادب اس کا ہے قرآن سننے کا اہتمام۔ قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن سننے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت سے فارغ ہو کر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حاجتیں مانگنی چاہیے، اور ختم قرآن پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔